پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر وسیع شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل مکار کو مکار پکارا جائے، دل مکار کو مکار پکارا جائے، کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے۔ اس شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دنیا کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اور انسانی منطق، فلسفہ، حتیٰ کہ انسانی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں تب جب ہم جو کہ چیز کوئی ہے اسے اسی نام سے پکاریں۔ جیسے اگر کوئی غدار ہے قانون کی روح سے تو اسے غدار ہی پکارنا چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے اور اسی سے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو کراچی میں چند روز پہلے BLA کی جانب سے ایک اٹیک کیا گیا چائنیز انجینئرز پہ، اس کو سب سے کم الفاظ میں دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، اسے سب سے کم الفاظ میں زیادتی کہہ سکتے ہیں، اسے سب سے کم الفاظ میں دوسری انسانی جان کی عزت نہ کرنا اور اسے اپنی ویپنز کی طاقت سے پامال کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کیا ظاہر ہے BLA، اس کے اس عمل کو ہم دہشت گردی کہیں گے، زیادتی کہیں گے، انتہا پسندی کہیں گے، ریاست کے خلاف، اس کے لوگوں کے خلاف، چائنیز لوگوں کے خلاف، عوام کے خلاف، امن عامہ کے خلاف زیادتی کہیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے وہی کہا جائے تاکہ اسے سمجھا جا سکے۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ میں اٹھاتا ہوں، تمام ہی لوگ اٹھاتے ہیں، کہ بلوچ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اب تو زبانیں بھی تھک گئیں اور ذہن بھی معوف ہونے کو آیا کہ ہم بلوچستان کی پوری داستان آپ کے سامنے بیان کریں کہ بلوچستان میں ایسا ہوا کیوں، بلوچستان میں ہماری ریاست کا کردار کیا رہا، وہاں پہ خان آف کلات سے جب وعدہ کیا گیا کہ ان کو حقوق دیے جائیں گے اور پاکستان بننے کے فوراً بعد انہیں ہی جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد آپ بھٹو صاحب کا آپریشن لیجئے، آج تک ہماری ریاست جو بلوچستان کے ساتھ کرتی آئی ہے، حال ہی اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب بیان کر کر کے نا میں تھک سا گیا ہوں، اور میرا خیال ہے تمام ہی وہ لوگ جو ان چیزوں کو سنتے ہیں وہ بھی تھک گئے ہوں گے۔ تو آج اس کو ایک الگ زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ BLA یا بلوچ رہنما جو پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آزادی نہیں بھی چاہتا اور پاکستان سے اپنے حقوق چاہتا ہے تو وہ اس نہج پر پہنچا کیسے؟ وہ جس طرح انجینئر علی بھائی کہتے ہیں نا کہ الزامی جواب ہوتا ہے، اینٹی وینم ہوتا ہے، تو میں آج چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اینٹی وینم، الزامی جواب کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ BLA کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہو، یہ بہت ممکن ہے کہ بلوچستان کی آزادی یا اس کے حقوق کی جنگ کی آڑ میں BLA دہشت گردی کر رہی ہو، یہ بہت ممکن ہے کہ وہ پاکستان کو ٹی اسٹیبلائز کرنے میں اوروں کا ساتھ دے رہے ہوں۔ اس پر مہر تصدیق نہ میں ثبت کر سکتا ہوں، نہ میں اس کا انکار کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اس کی عدالت میں پیش ہونے والی ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہو سکوں، تو اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اینٹی وینم سے اگر آپ سمجھیں کہ جب پاکستان کی ریاست نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی، بلوچ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، بلوچ آئیڈینٹی کے ساتھ زیادتی کی، ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتی کی، وہاں پہ لوگ اٹھا لیے، انہیں حقوق نہیں دیے، حد درجہ تماشا یہ کہ سوئی گیس وہاں سے نکلی اور آج تک وہیں پہ گیس نہیں ہے، اس تمام چیز کو چھوڑ دیجئے۔ حد درجہ تماشا یہ کہ بلوچ اپنے لیے کیا نام پسند کرتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ، ہم انہیں بلوچی بلوچی کہتے رہتے ہیں، جبکہ بلوچی ان کی زبان ہے اور بلوچ وہ لوگ ہیں۔ تو ہمارا تو ان کے متعلق علم کا اور عزت کا یہ معیار اور یہ زاویہ ہے۔ تو جب ہم نے ایز انڈیویجولز اور ریاست نے بلوچستان کے ساتھ یہ کیا، تو اب وہاں کے چند لوگ باغی ہو کر اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کر ہماری ریاست کو زبان چڑھا رہے ہیں، تو وہ تو غلط۔ پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، انہیں دہشت گرد بھی کہا جائے گا۔ لیکن یہی کام جب حماس اسرائیل میں کرتی ہے، یہی کام جب حماس فلسطین کے لوگوں کے لیے کرتی ہے، تو وہ فریڈم فائٹرز کیسے؟ تو ہماری جانب سے، ہمارے لوگوں کی جانب سے ان کی حمایت کیوں؟ ہمارے پاس سے ان کے لیے پوڈ کاسٹ کیوں؟ ہمارے پاس سے ان کے لیے ٹویٹس کیوں؟ اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں معاملات ایک جیسے ہی ہیں آپس میں۔ ہم آج بھی اسرائیل پہ سب سے بڑی تنقید کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کی زمین ہتھیا لی، زور سے ہتھیا لی، جبر سے ہتھیا لی، بدتمیزی اور دھاندلی کر کے ہتھیا لی، اور اس کے بعد فلسطین کے لوگوں کی زمین ہتھیانے کے بعد وہاں تک نہیں رکے، آج تک سیٹلمنٹس کر رہے ہیں۔ جب دل کرتا ہے فلسطینی بچوں کو مارتے ہیں، ان کا کھانا بند کرتے ہیں، پانی بند کرتے ہیں، گویا غزہ کو دنیا میں دنیا کا سب سے بڑی اوپن پرزن کہا جاتا ہے۔ اور جب حماس ریٹیلیٹ کرتی ہے یا فلسطینی ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ ظلم کرو گے تو مظلوم تو اسی طرح ریٹیلیٹ کرے گا۔
تو یہی اصول ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ وہی لیوریج جو ہم ایک حماس کے فائٹر کو دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہم ایک بلوچ کو دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ وہی درد جو ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں ایک فلسطینی بھائی اور بہن کے لیے اٹھتا ہے، جو اٹھنا چاہیے، وہ بلوچ بھائی بہن کے لیے کیوں نہیں اٹھتا؟ سوال اٹھتا ہے یہ کہ جب دونوں معاملات بہت مترادف ہیں تو ایک راندہ درگاہ اور ایک آنکھوں کا چین کیسے؟ اس میں وہ بات پھر اپنی جگہ کہ ریاست کا جو اوورال بیانیہ ہوتا ہے، یا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا جو طاقتوروں کی جانب سے انفارمیشن ہم تک آ رہی ہوتی ہے، اس کا بہت کردار ہوتا ہے کہ فلسطین کو کیونکہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، ایک بڑا کاز ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ظاہر ہے مسلم امہ کی ایک حیثیت سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے علماء اس پر بیانات دیتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جہاد اگر ہاتھوں سے نہیں کر رہے تو کم از کم زبان سے کر رہے ہیں، تو اس میں ریاست کا، ہماری مذہبی فکر کا، ہماری انڈیویجول ذات کا ایک بیانیہ ہے جو ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ریاست بلوچستان کے معاملے کو اس طرح آگے نہیں بڑھاتی، ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے، کراچی میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کو سپورٹ کریں تو وہ کول بھی نہیں لگتا، سوشل میڈیا پر ہم عجیب سے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جس کا جواب میں خود ہی دے دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ذہنوں کو مطمئن کر سکیں کہ میں کیا آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے بلوچستان کا معاملہ تو انٹرنل ہے نا، ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں، اس کی سوورینٹی ہے، اگر ریاست نے کوئی زیادتی کی بھی ہے تو بلوچ ہم سے بات کریں۔ ریاست کے اندر ایک ملک میں رہتے ہوئے اس کے خلاف دہشت گردی یا انتہا پسندی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جبکہ جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل نے تو انیکس کیا نا فلسطین کو، ان کی زمین پر بیجا قبضہ کیا اور آج بھی قبضہ کر رہا ہے۔ تو وہ تو باہر سے آنے والے لوگ تھے، اور جن کی زمین تھی وہ اپنے حق کو منوانے کے لیے اپنی زمین کی، اپنے خطے کی، اپنی مٹی کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ اس کو ذرا سا اور ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بنائے ہوئے جو دنیا کے بارڈرز ہیں، اس کے اندر جب پاکستان میں بلوچستان ہے تو بلوچستان انٹرنلی اپنے ہی ملک میں جنگ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اپنا ہی ملک، یہ جو نیشن اسٹیٹ ہے، یہ جو بارڈرز ہیں، یہ ہم نے تو نہیں بنائے، یہ خدا کی جانب سے بھی نہیں بنائے گئے، یہ تو دنیا میں طاقتوروں کی جانب سے بنائے گئے۔ دنیا ایک سیاسی عمل طے کرتے کرتے یہاں پہنچی کہ بھئی اب کسی پر حملہ کر کے اس کی ریاست کو ہتھیانا نہیں ہے، بلکہ جو جہاں موجود ہے وہی نیشن اسٹیٹ ہے، وہی نیشن کے لوگ اسے گورن کریں گے ایک حد تک۔ جنہوں نے فلسطین کو انیکس کر کے اسرائیل کو وجود بخشا، ان طاقتوروں نے اپنی اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین کی زمین لی اور اسرائیل کو وجود بخشا، کہ جس طاقت کے ذریعے انہوں نے نیشن اسٹیٹ بنائی اور ان بارڈرز کو دنیا میں رائج کیا۔ تو بات وہی پھر کہ جب ایک اصول آپ طاقتور کا مان رہے ہیں تو پھر دوسرا اصول کس طرح نہیں مان رہے؟ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے جو کیا وہ صحیح کیا، دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ فلسطین کو انیکس کر کر اس پر ظلم کر کر صحیح کرتی ہیں، قطعی غلط کرتی ہیں۔ جیسے میں نے بالکل پہلے شعر عرض کیا کہ کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے، جب زیادتی ہے تو زیادتی ہے، وہ آپ کریں یا میں کروں، لیکن سب سے پہلے اگر ہم اس خطے میں رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ پہلے ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنے گھر میں تو میں اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں پرووائڈ کر رہا، میں ان کی ضروریات زندگی کا احساس نہیں کر رہا، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن میں دنیا بھر میں جا کے چیریٹی کرنا شروع کر دوں۔ چیریٹی بھی کرنی چاہیے، لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تو جب ہم اور آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو اٹھانی چاہیے، جب ہم حماس کے 7 اکتوبر والے بے ایمانہ اقدام کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سانس میں ہم بی ایل اے کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، یا حقوق مانگ رہے ہیں، یا پاکستان پہ زیادتی کر رہے ہیں، یا دہشت گردی کر رہے ہیں، تو اصول تو ایک اپنا ہی ہے۔ اگر دہشت گرد بی ایل اے کا وہ دھماکہ کرنے والا ہے تو حماس بھی دہشت گرد ہے، اور اگر حماس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے بالآخر اپنی زندگیوں کو قربان کرے اس طرح، تو پھر بی ایل اے کے پاس بھی یہ حق ہے، اور صرف بی ایل اے نہیں، ہر بلوچ کے پاس یہ حق ہے۔ یہ سوال آپ کی اور میری جانب سے اٹھائے جائیں گے، یہ باتیں آپ کی اور میری جانب سے سمجھی اور سمجھائی جائیں گی، تبھی ہم اس ملک کے خدا داد کی کوئی بہتری کر سکتے ہیں یا اسے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں اور نکتہ بہت اہم کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج کیا گیا جب بلوچستان کے لوگوں نے، بی ایل اے نے پنجابیوں کو ایک بس سے نکال کر پنجاب کا شناختی کارڈ دیکھ کر مار دیا، ظلم کیا اور سراسر ظلم کیا۔
تو پنجاب کے کچھ لوگوں نے اور اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا کہ بھائی اب بلوچ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہ دی جائے. اور لوگ یہ واقعی کہتے ہیں کہ سب کچھ تو انہیں دیتے ہیں بلوچستان کو, اگر پہلے کوئی زیادتی ہو بھی گئی تو اب صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کچھ نہیں تو کم از کم پڑھنے کے مواقع اسکالرشپ کی صورت میں تو دیتے ہیں. یہ اچھا آرگیومنٹ ہے, لیکن اسی آرگیومنٹ کو دوبارہ حماس, اسرائیل اور فلسطین والے معاملے پہ فلپ کر کے دیکھیے. جب 7 اکتوبر ہوا تو بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ بات ہوئی کہ یار فلسطین جو بھی بچا کچا ہے غزہ, وہ تھوڑا بہت ڈیولپڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اس پر روز بمباری کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ روز ان کا پانی روک لیا جاتا ہے. وہاں پہ کالجز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہیں, چھوٹی موٹی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں. لیکن پھر آپ اور میں اس کے جواب میں کیا کہیں گے یا کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں انہیں دے بھی دیں تو جو آزادی ان سے چھین لی گئی ہے, جو ان کا وقار ان سے چھین لیا گیا ہے, جو ان کی زمین ناجائز حیثیت سے ان سے چھین لی گئی ہے, اس کا نیم البدل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بہتر اسکول, دنیا کا سب سے بہتر کالج, دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی یا ہاسپٹل نہیں ہو سکتے. آزادی سب سے مقدم ہے. تو یہی آرگیومنٹ بلوچستان کے لیے کہ آپ انہیں اسکالرشپ دے دیجئے, آپ ان کے لیے روڈز بنا دیجئے, آپ وہاں پہ بلوچستان پیکیجز کا آغاز کر دیجئے, وہاں پہ آپ گوادر پورٹ بنا دیجئے, وہاں پہ آپ سوئی گیس کو بے شک بلوچستان میں جا بجا پہنچا دیجئے, لیکن وہ ان کے حقوق کا نیم البدل نہیں ہے. لیکن بلوچستان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ اس کا نیم البدل نہیں ہے. ایک عام بلوچ اس ریاست سے کیا چاہتا ہے یہ نہ سننے کو اس کا نیم البدل نہیں ہے. اور بلوچ کیا چاہتا ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر, کراچی میں بیٹھ کر, لاہور میں بیٹھ کر آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اپنے ڈرائنگ رومز میں. کوئٹہ میں بیٹھا ہوا, خضدار میں لیٹا ہوا ایک بلوچ بتائے گا, اور اس کے آگے آپ کو, مجھے, تمام طاقتوروں کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا, تبھی ہم اس معاملے کو کچھ حل کرنے کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں. حل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کچھ قدم بڑھا سکتے ہیں. آخری بات اس پورے مرحلے پر کہ کل جب میں نے ایک ویڈیو کی کہ عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے یا پی ٹی آئی کا جو معاملہ چل رہا ہے احتجاج کی صورت میں, اس میں غلط کون ہے, اس میں ہمارے ایک بھائی نے کامنٹ کیا, انہوں نے لکھا بورنگ. اور مجھے لگتا ہے کہ ان معاملات کو, میری باتوں کو اور اوورآل اس پورے ڈسکورس کو اس سے بہتر بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے بالکل صحیح تجزیہ کیا. وہ کہتے ہیں نا ہٹنگ دا نیل ان دا ہیڈ, بالکل ڈیڈ سپاٹ صحیح جگہ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ بورنگ معاملات ہیں. ایک بلوچ اگر اپنی شناخت کے لیے لڑ بھی رہا ہے پاکستان میں تو میں کیا کروں, بورنگ ہے نا. یا بھائی سیدھی سیدھی بات کرو, ٹیررزم ہوا تو ٹیررزم ہوا ہے, ٹانگ دو, مار دو, یا پھر اگر وہاں جانا ہے تو حقوق دے دو. ہم سیدھی سیدھی بات کرنے کے قائل ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ زندگی کا یہ ہے کہ زندگی, سیاست, ریاست, معیشت, معاشرت, مذہب, ذہن, انسانی نفسیات سیدھی سیدھی چلتی نہیں ہے. یہ اپنی تاریخ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے, یہ اپنی کمپلیکس چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے جائیں لیکن بلوچستان کی تاریخ پہ بات نہ کریں؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم بی ایل اے کو تو ٹیگ کر دیں کہ وہ دہشت گرد ہیں, اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے عمل کو دہشت گردی ہی کہیں گے کیونکہ وہ دہشت گردی تھا. لیکن جب آپ ان کے پیچھے کے مسائل کو سمجھنے جائیں گے تو معاملات بورنگ ہو جائیں گے. تو اس کو آپ ہماری مجبوری ہی سمجھیے کہ ان بورنگ معاملات کو سلجھانے کی کوشش ہے, کیونکہ یہ بورنگ معاملات سمجھیں گے تو ہمارا ملک کچھ آگے جائے گا. ورنہ آج چند چائنیز لوگ مر گئے ہیں, اس کے بعد بی ایل اے اگر کوئی اور اٹیک کرتی ہے تو ہماری جانب سے, ہماری ریاست کی جانب سے ان کو دہشت گرد قرار دے کر بلوچ نوجوانوں کے خلاف کچھ کارروائی ہوگی. پھر پنجاب میں کچھ احتجاج ہوگا بلوچوں کے خلاف, ریاست ایک عجیب سی سچویشن اختیار کر لے گی, انٹرنلی نفرتیں بڑھ جائیں گی. اس کے بعد یہ ملک اور خطہ جو پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر ہے, جس کی اکانومی تباہ ہے, جس کی معاشرت تباہ ہے, جس کے پولیٹیکل سٹرکچرز تباہ ہیں, جس کے سوشل سٹرکچرز تباہ ہیں, جس کے تعلیمی نظام سے کوئی امید نظر نہیں آتی, وہاں اگر کوئی کہنے کو وحدت رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور دنیا کا اور وقت کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. پاکستان نے ایک بار پہلے بھی اپنے جغرافی معاملات کو ٹوٹتے دیکھا, ایک بار دوبارہ دیکھ لیں گے. ایک نسل ماتم کرتے کرتے اس پر گزر گئی, ہماری نسل بھی اس پر گزر جائے گی. بہتری تو صرف تب ہوگی یا ہو سکتی ہے جب آپ ان معاملات کو سمجھیں گے, اور بے شک آواز نہ بھی بڑھائیں, لیکن سمجھنے کے لیے اپنے موجودہ نیریٹیوز کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جب ذہنوں پر دستک ہوگی تبھی ملک میں کوئی بہتری کی سچویشن ہوگی.